बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन शफीउल मुज़निमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। सूरह यूसुफ हम पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे जो रुकू 36 नंबर आयत से 42 नंबर की आयत तक चलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को क़ैद में डाल दिया गया और क़ैद में जाने के बाद क्या हुआ वो इस रुकू में बयान किया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वदखल माहु सिजन फतयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खमरा वक़ाल अल-आखरु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी खुब्ज़न तअकुलु अत्तयरु मिन्हु नब्बिअना बितअवीलिहि इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जेल में जाने के बाद वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिस तरह की ज़िंदगी थी, नेक और पाकबाज इंसान की, वहाँ के कैदी देखा करते थे और वो जान चुके थे कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई बहुत ख़ास बंदा है। इसी दौरान दो कैदी बादशाह की जानिब से जेल में डाले गए। इन दोनों कैदियों पर यह इल्ज़ाम था कि उन दोनों ने मिलकर बादशाह को जहर देने की कोशिश की। जब वो पकड़े गए तो उनको जेल में डाल दिया गया और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ही कोठरी में आ गए। जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखा, उनकी इल्मियत को देखा, उनकी लिल्लाहियत को देखा तो करीब हुए। करीब होकर उन्होंने एक ख्वाब देखा था और ख्वाब की ताबीर समझ में नहीं आ रही थी, तो उनके जहन में ये बात आई कि चलो ये ख्वाब इनके सामने सुनाते हैं, हो सकता है कुछ ताबीर दे दें। तो ये दोनों में से एक ने आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं शराब को निचोड़ रहा हूँ, इसकी क्या ताबीर होगी। तो दूसरे ने कहा कि मैंने भी एक ख्वाब देखा है कि मैं अपने सर पर कुछ रोटियां उठाए हुए हूँ और परिंदे उन रोटियों को खा रहे हैं। दो लोगों ने अलग अलग ख्वाब देखे। एक ने ये ख्वाब देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ और दूसरे ने ख्वाब देखा कि मेरे सर के ऊपर कुछ रोटियां हैं और परिंदे उन रोटियों को खा रहे हैं। तो दोनों ने ख्वाब की ताबीर तलब की यूसुफ अलैहिस्सलाम से। नब्बिअना बितावीली, आप हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देख रहे हैं कि आप नेकोकार अच्छे अल्लाह के नेक बंदों में से हैं और इल्म वाले भी मालूम होते हैं, तो आप हमें अगर ये ताबीर दे दे तो मेहरबानी। क़ाला ला यअतीकुमा ताअमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिही क़ब्ला अन यअतियकुमा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी आसानी के साथ, एतमाद के साथ उनसे कहा कि मैं तुम्हारे ख्वाबों की तामीर इससे पहले कि तुम्हारा खाना आने वाला है ना, तुम्हारे खाने के लिए खाना आने वाला है, तुम उसके इंतज़ार में बैठे हो ना, इससे पहले कि खाना तुम्हारे पास पहुंच जाए मैं तुम दोनों के ख्वाब की ताबीर बयान कर दूंगा। अब मेरे लिए ख्वाब की ताबीर बयान करना बहुत आसान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का ख़ास तौर से इल्म देने वाला है, तो उसने इल्म दे दिया। अब यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम का उरूज शुरू हो रहा है, अब आपका मुकाम मर्तबा लोगों के ऊपर ज़ाहिर हो रहा है। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो मैं तुमको ताबीर दूंगा ये कोई अटकल की बातें नहीं हैं या सुनी सुनाई ये किताबों की बातें नहीं हैं, अल्लाह ताला ने मुझे ये इल्म सिखाया है, मैं अब उसमें से ये ताबीर देने वाला हूँ। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। अब अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं, जब भी कोई आदमी उनके पास आता है, भले ही वो गरज के लिए क्यों ना आए, अपना काम बराबर कर जाते हैं। ईमान और अकीदे से मुताल्लिक़ जो ज़रूरी बातें तबलीग की होती हैं वो बराबर करते हैं। इससे पहले कि उन ख्वाबों की आप ताबीर दें, आपने वाज़ो नसीहत शुरू कर दी और तबलीग व हिदायत शुरू कर दी। आपने फरमाया कि मैं एक ऐसी कौम में से निकल कर आया हूँ जो सच्चे दीन पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, आखिरत पर ईमान नहीं लाते और काफिर हैं, काफिर के काफिर हैं। अब याकूब अलैहिस्सलाम के पास से जब यूसुफ अलैहिस्सलाम निकल गए, तो जब आपको कुएं से निकाला गया वो सारी काफिर कौम थी। बचपन सारा उन लोगों के साथ ही गुजरा और वो उनके सरगर्मियों को, उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब होता था, ये लोग क्या कुफ्र कर रहे हैं, क्या शिर्क के आमाल में मुब्तला हैं। अब आप उसका जिक्र कर रहे हैं कि मैं ऐसी कौम में से आया हूँ।
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جبکہ میری حالت یہ ہے کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین پر چلنے والا ہوں، سچائی کے راستے پر چلنے والا ہوں۔ میں نے بچپن میں وہ دیکھا ہے، اپنے والد یعقوب کو دیکھا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور میں اسی دین کا پرچار کروں گا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، ہم یہ نہیں کریں گے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ جو توحید پر ہمارا ایمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر خاص احسان ہے، ہم پر بھی ہے اور لوگوں پر بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے اس احسان کو مانتے نہیں ہیں، شکر نہیں بجا لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، توحید و رسالت کے دامن سے وابستہ کیا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا صاحبن السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اب آپ ان خواب کی تعبیر پوچھنے والے دونوں لوگوں سے پوچھتے ہیں، تم ہی بتاؤ اے جیل میں میرے دو ساتھیوں، تم ہی بتاؤ کیا بہت سارے الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ایک خدا بہتر ہے جو سب پر غلبہ رکھتا ہو؟ تم ہی بتاؤ۔ کامن سینس اگر ہے تو تم بتاؤ کہ ایک ایسا خدا جو ساری کائنات پر غالب ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا ایک خدا ہر چیز کا خدا یہ زیادہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جو تم مختلف بتوں کی عبادتیں کرتے ہو، رزق کا خدا، بارش کا خدا، تعلیم کا خدا، یہ جو خدا تم نے بنائے رکھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک چند نام ہیں جو تم نے گھڑ لیے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تم اور تمہارے باپ دادا جن راستوں پر چل رہے ہو شرک و کفر کے، یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں، چند نام رکھ لیے ہیں اور ان کو خدا مانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار، شریعت کا اختیار، بندوں کو آرڈر دینے کا اختیار تو اسی کو ہوگا جس نے بندوں کو بنایا ہے، اور وہ ایک ہو سکتا ہے اور وہ ہے اللہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اسی نے ہی ہم کو حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین قیم ہے، مضبوط رہنے والا دین ہے، سچائی والا دین ہے، سلامتی والا دین ہے، حقانیت اور صداقت والا دین ہے، اور روشن دلائل سے ثابت ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سارے لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں سمجھتی۔ یا صاحبن السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں سنو، اب ایک کے بعد ایک میں خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ تم نے جو خواب دیکھا تھا، پہلے والے سے آپ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم نے جو خواب دیکھا تھا کہ تم شراب نچوڑ رہے ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم جیل سے رہا ہو جاؤ گے اور کسی مالک کے پاس نوکری کرو گے اور اس کو شراب پلاؤ گے، یہ تعبیر ہوگی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو دوسرا خواب ہے وہ خراب خواب ہے۔ اس خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہیں سولی دے دی جائے گی۔ پہلے والے سے کہا کہ تم کو رہا کر دیا جائے گا، بچ کر نکل جاؤ گے تم یہاں سے، جیل سے، اس الزام سے بھی نکل جاؤ گے، لیکن دوسرے کے اوپر الزام ثابت ہو جائے گا اور اس کو سولی دے دی جائے گی، اور اس کی لاش کو جنگل میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کے سر کے اندر جو بھیجا ہوگا اس کو پرندے آ کر بیٹھ کر کھائیں گے۔ یہ آپ نے تعبیر دی دونوں کی۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی جانب سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہی وہ تعبیر ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے دریافت کرتے تھے۔
وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک. اب یوسف علیہ السلام نے جس کے اوپر الزام ثابت ہونے والا ہے، جس کو سولی پہ چڑھا دیا جانے والا ہے، اس کو تو چھوڑ دیا، جو بچ کے نکل جانے والا ہے اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم رہا ہو کر یہاں سے جاؤ گے، اپنے مالک کے پاس جاؤ گے، تو اس کے سامنے جا کر میرا تذکرہ ضرور کرنا. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب تم اپنے مالک کے پاس جاؤ گے وہاں پر میرا تذکرہ کرنا کہ ایک بندہ ہے، جو تم نے دیکھا ہے میرے بارے میں وہ میرے صفات اس کے سامنے بیان کرو. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. اس نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں جانے کے بعد ضرور آپ کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن ہوا کیا؟ شیطان نے اس آدمی کو بھلا دیا جا کے مالک کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کے بارے میں بتانا. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل ہی میں رہے. اب یوسف علیہ السلام کا وہاں پر مقصد یہ تھا کہ تم جاؤ اپنے بادشاہ کو بولو میرے بارے میں، تاکہ وہ پھر اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے میری رہائی کا سامان کرے، یہاں سے نکال کر اپنے پاس لے جائے. کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ جو قید کیا گیا یوسف علیہ السلام کو وہ ان کے کسی جرم کی پاداش میں نہیں کیا گیا، بلکہ اس شہر کی خواتین کی وجہ سے اس کے شر سے بچانے کے لیے ان کو قید کیا گیا. تو یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں شہر چھوڑ کر کسی اور بادشاہ کے پاس ہی چلا جاؤں تو قید میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اگر تمہارا بادشاہ اس بادشاہ سے بات کر کے مجھے یہاں سے نکال کر اپنے ملک میں لے جائے تو مجھے جیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم جاؤ اور فوری سناؤ. اور بہت ہی کم عرصے میں اس کے رہائی کے احکامات آ گئے، وہ چلا بھی گیا، رہا ہوگا. لیکن وہاں جانے کے بعد وہ بھول گیا بولنا. اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کئی سال تک اسی جیل میں رہے. پھر اس کے بعد کئی سالوں کے بعد کیا ہوا وہ آئندہ کے رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین آمین والحمد للہ رب العالمین.